قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کرنا چاہیے، قربانی کے گوشت کے کتنے حصے بنانے چاہیے اور کتنے حصے کن کن مصارف میں ہمیں صرف کرنے چاہیے، کیا ہم قربانی کا گوشت ذخیرہ کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو کتنی مقدار میں کر سکتے ہیں اور کتنی مقدار میں ہم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، کتنی مقدار میں ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حج میں ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے والے محتاج اور سوال نہ کرنے والے محتاج کو بھی عطا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے والے محتاج، ضرورت مند اور فقیر کو بھی عطا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی فرمان ہے، صحیح مسلم میں ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَكُلُوا، اس گوشت کو کھاؤ، وَادَّخِرُوا، اور اس کو ذخیرہ کرو، وَتَصَدَّقُوا، اور اس میں سے صدقہ دو، غریبوں، فقیروں، رشتہ داروں، محتاجوں کو عطا کرو۔ قرآن اور احادیث کی جمیع نصوص کو ملانے سے ان کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کہاں پر صرف کرنا ہے، کن کن لوگوں کو قربانی کا گوشت عطا کرنا ہے، یہ تو ہمیں بتا دیا گیا ہے، لیکن کتنا کتنا حصہ آنا چاہیے، کتنی کتنی مقدار، یہ قرآن و سنت میں متعین نہیں کی گئی، بلکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم جتنا چاہیں کسی غریب کو دیں، محتاج کو دیں، سوال کرنے والے کو دیں، سوال نہ کرنے والے کو دیں، رشتہ دار کو دیں، اور جتنا چاہیں ہم حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ دیں، اس کو ذخیرہ کر دیں، اس کو پکا کے بانٹیں یا اس کو ہم کچا بانٹیں، اس کو ہماری مرضی پر چھوڑا گیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ قرآن و سنت کی جتنی بھی نصوص ہیں ان سب میں اس بات کا تو ذکر ہے کہ سوال کرنے والے محتاج کو دو اور سوال نہ کرنے والے محتاج کو بھی دو، رشتہ دار کو دو، ذخیرہ کرو اور زاد راہ بناؤ، صدقہ کرو اور اپنے گھر میں رکھو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، لیکن ان سب کی مقدار کا تعین نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں ہمیں بالکل اختیار ہے، ہم چاہیں تو تھوڑا سا کھا لیں، ایک جانور میں سے ایک بوٹی، یا ہم بہت سارے جانور کرتے ہیں تو ان کی چند ایک بوٹیاں لے کر ہم اس کا شوربہ بنا کر پی لیں، ان سب میں سے تھوڑا بہت کھا لیں اور باقی سب ہم صدقہ کر دیں، ہمیں اس بات کا اختیار ہے۔ اور اس کے برعکس بھی ہمیں اختیار ہے، ہم چاہیں تو تھوڑا سا صدقہ کر دیں، زیادہ سا اپنے لیے رکھ لیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا کہ آپ ضرور آدھا تقسیم کریں، آپ ضرور تیسرا حصہ تقسیم کریں، آپ ضرور 3 حصے تقسیم کریں اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، یا 2 حصے تقسیم کریں اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ذخیرہ بھی کر لینا چاہیے، گھر والوں کو بھی کھلانا چاہیے اور کچھ نہ کچھ غریبوں اور محتاجوں میں بھی بانٹ لینا چاہیے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی یہ آیت وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ خود کھانا چاہیے یا ذخیرہ کرنا چاہیے، دوسرا حصہ آپ محتاجوں میں دے دیں، غریبوں میں دے دیں، فقیروں میں دے دیں، اور تیسرا حصہ آپ صدقہ کر دیں۔ ان کا یہ قول بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیتا ہے تو بالکل درست اور جائز ہے، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھ کر کہ 2 حصے کرنے بھی جائز ہے، اس بات کو پیش نظر رکھ کر کہ تھوڑا رکھ کے زیادہ صدقہ کرنا بھی جائز ہے اور زیادہ رکھ کے تھوڑا صدقہ کرنا بھی جائز ہے، کہ اصل میں شریعت نے ہمیں اس بات کا پابندی نہیں کیا کہ آپ زیادہ رکھیں تو تھوڑا صدقہ کریں یا تھوڑا رکھیں تو زیادہ صدقہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ سے نہر کیے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب اونٹوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سب سے تھوڑا تھوڑا گوشت لیا جائے اور ہانڈیا میں اس کو پکایا جائے۔ جب پکایا گیا، تیار کیا گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شوربہ پیا اور اس گوشت کو تناول فرمایا، اس کو کھایا۔ اس حدیث سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد جانور قربان کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، یا بہت سارے جانوروں میں حصہ ڈالتا ہے، یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال دیتا ہے اور چھوٹا جانور ذبح کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر ایک جانور میں سے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کھائے، بلکہ بعض اہل علم اس کو واجب کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقام پر فرمایا ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھاؤ، قربانی کے گوشت سے کھاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، تو کہتے ہیں الامر للوجوب، کہ جہاں پر امر ہو وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے ضرور کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ اور بطور دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں سے تکلف کر کے ہر ایک اونٹ سے کچھ نہ کچھ پکوایا اور پھر اس کو کھایا، شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ ہر ایک جانور سے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس سے لینا چاہیے۔ یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن وجوب کی شرط، وجوب کا قاعدہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ افضل اور بہتر مستحب یہی ہے کہ ہم ہر ایک جانور میں سے جو ہم نے قربان کیا ہے کچھ نہ کچھ کھا لیں، ہم اس سے چکھ لیں، باقی کو ہم چاہیں تو سارے کے سارے کو صدقہ کر لیں، چاہیں تو ہم 2 جانور کر رہے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا، ہم بڑے سارے کو ہم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں تو یہ درست ہے، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہم استعمال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر عمل ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، کہ اس میں سے کچھ کھاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو جائے گا کہ قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ہو جائے گا کہ آپ نے 100 اونٹوں میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ کھایا۔ تو اس لیے اہم ترین چیز یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو معاشرے میں اب یاد نہیں رکھا جاتا، وہ یہ کہ لوگ جب بڑے جانور کرتے ہیں اور ساتھ چھوٹے جانور کرتے ہیں تو بڑے سارے جانوروں کو وہ تقسیم کر دیتے ہیں اور چھوٹے جانوروں کو وہ گھروں میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ذخیرہ بھی کریں، چاہیے کہ ہم غریبوں محتاجوں کو بھی دیں، اور چاہیے کہ ہم اس کو خود بھی استعمال کریں، ایسا نہیں کہ بڑا تو تقسیم کر دیں اور چھوٹا خود کھا لیں۔ ایک اہم ترین بات اور ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قناعت کرنے والے کو بھی دو اور قناعت نہ کرنے والے یعنی سوال کرنے والے کو بھی عطا کرو۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سوال کرتے ہیں، در در جاتے ہیں، مانگتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں قربانی ہو رہی ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت سارا گوشت جمع بھی کر لیتے ہیں، لوگ ان کو دیتے بھی ہیں کہ یہ مانگنے والا ہے، یہ محتاج ہے، یہ فقیر ہے۔ دوسری طرف قناعت کرنے والا ہے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، قناعت کرنے والے کو کھلاؤ۔ قناعت کرنے والا سوال نہیں کرتا، صبر شکر کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ ایسے شخص ڈھونڈنے بہت مشکل ہوتے ہیں جو حقیقت میں محتاج ہوں، لیکن وہ شخص کسی سے سوال نہ کرے، کسی سے مانگے نہ، ہاتھ نہ پھیلائیں، سامنے نہ آئیں۔ ایسے لوگ بڑی ہی مشکل سے ملتے ہیں۔ اس زمانے میں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے گھروں میں گوشت کو پہنچایا جائے۔ کیوں؟ ایسے لوگوں کو گوشت بہت کم ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں ہے۔ بطور خاص چھوٹے شہروں کے دیہاتوں میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جو شرم حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر صبر اور توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے قربانی کے گوشت میں سے عطا کرنا چاہیے، اور سوال کرنے والوں کو تو ہم دیتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔